اور بہت سے بندے مول صاحبوں کے پاس، مفتی صاحبوں کے پاس، امام صاحب کے پاس آتے ہیں، وہ فلاں بندہ میرے پیسے ڈبا دیا، آپ تھوڑی میری مدد کیجئے، تو اس سے چل کے بات کرتے ہیں۔ دیتے وقت آیا امام صاحب کے پاس کیسے دینا ہے پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھ کر دیا۔ جب لڑائی جھگڑا سب کچھ ہو جانے کے بعد کچھ نہیں ہو پاتا ہے تو اب آتے ہیں، اور اب اگر امام صاحب بول دیں کہ بھائی ایسا نہیں چلتا، آ کے بات کرے تو بھی بیکار ہے، تو پھر بولتے ہیں کیا ہمارے ایک مسئلے میں بھی ساتھ نہیں دیتے۔ یعنی ایسی مکاری اور ایسی نفاق اور چال بازی کہ آدمی کو کہاں کیسے یوز کرنا چاہیے وہی انسان اپنا رہا ہے، کہ اس کو یہ ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں، امام صاحب کو کون سے ٹائم پہ یوز کرنا چاہیے اس لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من عقل الرجل، عقل مند بہترین انسان، ہوشیار انسان وہ ہے کہ وہ اپنی معیشت کو، کھانے پینے کمانے کے پورے معاملات کو اچھا اور بہترین بنائے۔ کھانا مشکل ہے، گزارا مشکل ہے، جینا مشکل ہے، یہ آدمی کی عقل مندی نہیں ہے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں، فلاں دین کا کام ہے، فلاں نیک عمل ہے، فلاں نیک کام ہے، اس واسطے ایگزام چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، کیسے چلے گا؟ اللہ دیکھ لے گا۔ جب تمہیں جوتے پڑ رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، فاقے ہو رہے ہیں، تب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کیوں شکایت کر رہے ہو؟ جب ذمہ داریاں چھوڑ کر غافل بیٹھے یا غافل نکل پڑے تھے تب بھی اللہ دیکھ رہا تھا، اور جب عزت نیلام ہو رہی ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت کو، اکنامک کو اور اپنے بزنس کو، کمائی کو مضبوط بنائے۔ انکم کا اس کا سسٹم بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی مثال بہت سے لوگ پرانے زمانے میں 40-50 سال پہلے کویت، سعودیہ، ادھر ادھر چلے گئے نوکر بن کر، اور وہاں سے ریال، درہم، ڈالر بہت سے کما کر یہاں پراپرٹیاں خرید لیے، ملکیاں بنائے، بلڈنگیں بنائے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر ٹکا کر ماہانہ لاکھوں روپے کے کرائے کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں۔ ایسا مضبوط نظام کہ اب کچھ بھی نہیں کمائے تو بھی ماہانہ کرائے اتنے آتے ہیں کہ ان کی پوری اولاد پل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے کمائی کے نظام کو مضبوط بنائے۔ یہ ٹاپک اس واسطے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پیسے کمانا دنیا داری ہے، پیسے کمانا دین میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ دماغ بنا ہوا ہے بہت سے لوگوں کا۔ آپ اگر مسجد بنانا ہو پیسے کے بغیر نہیں بنا سکتے، حج پہ جانا ہو پیسے کے بغیر نہیں جا سکتے، بیمار پڑ گئے علاج کرانا ہو پیسے کے بغیر نہیں کر سکتے، شادی کرنا ہو جائز اور سنت طریقے سے بھی مہر دینا پڑے گا، اتنا تو خرچ کرنا پڑے گا، پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بیمار پڑ گئے ہاسپٹل جانا ہے پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر پیسے کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ حلال طریقے سے کمانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، واجب قرار دیا ہے تمہیں حلال طریقے سے پیسے کمانے کو، تو پھر کیا کوئی بری چیز اللہ بندوں پر واجب کر دیں گے کہ یہ خطرناک اور یہ دنیا سڑی ہوئی کتیا ہے، اس کے پیچھے پڑنے والے بھی کتے ہیں؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ فالتو کی باتیں پھیلائے رکھیں، اور جب دعوتیں آتی ہیں یہی بولنے والے ٹکا کے کھا کے پیٹ ان سے آدھا کلومیٹر آگے رہتا ہے۔ معیشت کو مضبوط کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اعمل عمل الابطال، ہیرو جیسا کام کرو۔ قوم کا ہیرو، قوم کا پہلوان جو کام کرتا ہے پہلوانوں والا کام کرو۔ پوچھا پہلوان گری کیا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اپنی کمائی کو مضبوط بنانا یہ پہلوان گری ہے۔ پیسہ نہیں ہوگا تو آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضرت عروہ باریقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 درہم دیے، بقرعید کا موقع تھا، اور فرمایا یہ لے جا کر مارکیٹ سے قربانی کرنے کے لیے ایک بکری خرید کر لاؤ۔ حضرت عروہ گئے، ایک بکری خریدی، لے کر مارکیٹ میں کھڑے ہو گئے،
اور پھر کہنے لگے بھائی یہ بکری کون خریدے گا، یہ بکری کون خریدے گا۔ اعلان کرنے کے بعد ریٹ 2 درہم کا لگایا، 1 درہم میں خریدے، وہیں پر بازو جا کر 2 درہم کا ریٹ لگایا، 2 درہم میں بیچ دیے، 1 درہم جیب میں رکھ لیا، اور 1 درہم سے جا کر اور ایک بکری خریدی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے جا کر بکری بھی دیا، درہم بھی واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیسے؟ تو کہا مارکیٹ سے بکری خریدا، وہاں 2 درہم میں بیچا، نفع آیا، بکری فری میں پڑ گئی، پیسہ بھی واپس ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے ذہن کی تعریف فرمائی، ذہانت کی، ہوشیاری کی تعریف فرمائی کہ آدمی بزنس مین ہونا چاہیے، تجارت کا دماغ ہونا چاہیے، مکاری کا، چاپلوسی کا دماغ نہیں، دیڑ ہوشاری کا دماغ نہیں، حلال طریقے سے کمانے کا دماغ ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور متعین کر دے کہ یہ جانور میں قربانی کے لیے دوں گا، یہ چونکہ اللہ کے نبی کے وکیل تھے، جانور خریدتے ہی وہ متعین ہو گیا قربانی کے لیے، اب اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں، اس لیے وہ ایگسٹرا درہم جو آیا تھا صدقہ کر دیا۔ مسئلے پر عمل کر کے بھی بتایا اور تجارتی ذہن کی تعریف بھی فرمائی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ تجارت کی غرض سے، بزنس کرنے کی غرض سے اس زمانے میں 1400 سال پہلے گھوڑوں پر، اونٹ پر، تپتی دھوپ میں، بارش میں تکلیفیں برداشت کر کے 1000، 2000 سے لے کر 10 ہزار کلومیٹر کا سفر کیے ہیں بزنس کے لیے۔ 1400 سال پہلے 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، کس لیے؟ بزنس کرنے کے لیے۔ صحابہ مدینے میں ہوتے ہوئے ملیشیا، انڈونیشیا، جنوب ہند، کیرلا، ادھر سب بزنس کے غرض سے صحابہ آئے ہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے ہندوستان سے عرب کے تجارتی تعلقات کیسے تھے، عرب کے تاجر ہندوستان سے کیسے بزنس کرتے تھے آج سے 1400 سال پہلے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے 10,000 کلومیٹر جا رہے ہیں نوکر بننے کے لیے۔ وہ جا رہے تھے تاجر بننے کے لیے، مشقت اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھ کر مجھے بزنس کرنا ہے، اور ہم جا رہے ہیں فلیٹ میں بیٹھ کر کیا کرنے کے لیے؟ نوکر بننے کے لیے، اور اسی پہ فخر ہے۔ ویسے ہی لوگوں کو بیٹی ملتی ہے شادی کے لیے، کہاں ہے آپ لڑکا آپ کا؟ لندن میں جاب کر رہا ہے، تو بس بیٹی مل جائے گی آپ کو۔ یہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی بزنس کر رہا ہے تو نہیں ملے گی۔ تو نوکر بننے میں فخر محسوس کر رہی ہے قوم، اونر بننے میں فخر محسوس نہیں کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ تم 10 تک، ڈگری تک جو بھی سلیبس پڑھ کے آئے ہو، وہ پورے سلیبس میں یہی سکھایا گیا ہے کہ کیسے نوکر بننا ہے، کیسے نوکر بننا ہے۔ اسی واسطے پڑھاتے ہوئے بھی ٹیچر بولے گا اگر تم اس میں فرسٹ آئے تو تمہیں جاب مل جاتی، مطلب کیا؟ تم نوکر بن جاتے۔ اب یہ بھی خوش ہو جاتا میں پڑھ لیا تو میرے کو نوکر، مجھے جاب مل جائے گی۔ اس واسطے آج مستقل بزنس ایجوکیشن الگ ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے کی فیس دے کر 6 مہینے 1 سال کا کورس الگ سے لینا پڑتا ہے اگر آپ تاجر بننا چاہتے ہیں تو۔ آپ کے سلیبس میں پڑھایا نہیں جائے گا۔ اس واسطے ہندوستان سے پڑھے لکھے اونر کم پیدا ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نوکر زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گوگل میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں۔